اور جون کا مہینہ ہے 2026. یہ ڈیٹ مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بعض لوگ بہت پرانا بیان نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اسی محرم کا بیان ہے. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے گاڑیوں سے نوحے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی علامت تو نوحے کی آوازیں. لوگ گانے بجانے چھوڑ کے مرثیے لگا دیتے ہیں, نوحے لگا دیتے ہیں. گانے چھوڑنا تو اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ مرثیے لگانا, نوحے لگانا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ ہم محرم میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ فیس بک پہ صحابہ کرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. جہلم والی سرکار بھی حرکت میں آ جاتی ہے, ان کو موقع مل جاتا ہے. جہلم والی سرکار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ روافض ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. بھائی جب آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ عقیدے رکھو جو اہل سنت والجماعت کی. میں تو جہلم کو زیادہ نہیں چھیڑتا آج کل, پتہ ہی آپ کو, نہیں نام لیتا. صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت سینسٹیو ہے. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یہ اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں, دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے, تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے, اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس ابن مالک, یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے, سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے, کسی کو کیا پتا, وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات, سیاسی اختلافات, جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا, آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نص موجود نہیں ہوتی, سیاسی اختلاف ہوتا ہے, تو اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے نا, کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن, باطلوں کی بات کر رہا ہوں, باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. وجہ اس کی یہ کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے, جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے.
سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی، جس کی نسبت تھی اسلام، اسلامی حکومت ہے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے، نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا؟ ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا؟ دوسرا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا ہے. یہاں تو پورے اہل بیت کو، جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے، سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا. اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی بھی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے ان کو. بھائی ان کی رائے ہے یہ. وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بہیمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفر کا گورنر تھا. یہاں بھی دیکھو، جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے. خالی ذہن ہو کے، ہمارے ہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے. دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھو زندگی بھر کے لیے. ایک، جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے، یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا. اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے، جوش آتا ہے طبیعت میں، کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب؟ جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن، بولیں نہیں ہے. بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں ایک سختی پیدا کی گئی ہے. اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تو وہ مومن، آپ پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے. مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے، جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. حالانکہ 5-10 روپے پان گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے، کلام تو سچ ہو جائے گا. لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے، یہ مایوسی نہیں ہوگی. لہذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. بھائی آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس. کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے. قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا.
یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے، چاروں اماموں کا العقیدۃ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے، مسلمان نکلے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، یعنی مفہوم تو یہی ہے نا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ بھائی بتانا، یہاں کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے یہاں ہمیشہ مکث طویل، بہت زیادہ عرصہ، اتنا عرصہ گویا کہ ہمیشہ۔ اب اگر اللہ بتاتے بہت زیادہ ٹائم جہنم میں جلے گا تو قاتل کہتا ہے یار نکل ہی آئیں گے نا، تو اللہ نے بتا دیا اتنا ٹائم، گویا کہ ہمیشہ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میں تجھ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، تو فوراً نہیں شروع کر دیتے، سال 2 سال لگاتے ہیں بات شروع کرنے میں۔ تو اللہ کے کلام میں بھی تعبیرات ہیں، نبی کے کلام میں بھی، جتنے بھی واعظ و نصیحت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کلام میں موٹیویشن کے لیے مبالغہ پیدا کرتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ لیکن جب کسی کوئی تحقیق پیش کی جاتی ہے، کوئی ریسرچ پیش کی جاتی ہے، اس میں مبالغہ پیدا کرنا یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کی کوئی ریسرچ ہے اور اس میں آپ مبالغہ پیدا کر رہے ہو، اس کا مطلب ریسرچ پیش کرنا مقصد نہیں ہے، اس ریسرچ کے ذریعے کسی کام پہ ابھارنا مقصد ہے۔ تو کیوں آپ کام پہ ابھار رہے ہیں؟ ہم آپ سے ریسرچ مانگ رہے ہیں، آپ اس میں کسی چیز پہ ہمیں ابھارنا کیوں چاہتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ عام طور پہ جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، اس سے مقصد کربلا کے واقعے کی تحقیق نہیں، بلکہ بظاہر، پہلے میں بتاؤں، اہل بیت کی محبت پیدا کرنا مقصد، لیکن حقیقت میں اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے صحابہ کا بغض پیدا کرنا مقصد۔ تو جب مقصد صحابہ کا بغض پیدا کرنا ہے تو ریسرچ پھر ریسرچ کے اسٹائل میں ہوگی یا زمین آسمان کے قلابے ملائے جائیں گے اس میں؟ بولو، پھر ریسرچ کے اسٹائل میں نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص کربلا کے واقعے کو اس اسٹائل میں پیش کر رہا ہے جس سے وہ اپنے باطل عقیدے اور باطل نظریات آپ کو دینا چاہتا ہے، اپنے باطل نظریات۔ وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ان کاموں پہ ابھارا جاتا ہے۔ تو چند باتیں اس کربلا سے متعلق یاد رکھیں۔ پہلا نظریہ میں نے بتایا، یہ کائنات کا بدترین ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ انسان کانپ اٹھتا ہے جب یہ واقعہ پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جو اس واقعے کا مین کردار ہے، اس کی تعریفیں کرنا، اس کو رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ سب چیزیں لعنت کا سبب ہیں۔ اہل بیت سے محبت اہل سنت والجماعت کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے کوئی محبت نہ کرے، اور سب سے زیادہ محبت اہل بیت سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے کی ہے، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پروٹوکول ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے، اور حضرت عثمان بھی شامل ہے اس میں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت پہرا دینے کے لیے حسن و حسین تھے، بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے کون تھا؟ حضرت حسن اور حسین، کہ پہلے ہمارے سینے پہ تلوار لگے گی پھر وہاں تک جاؤ گے۔ وہ خوارج راستہ بدل کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں محبت سے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا اہل بیت کا دیگر اصحاب سے اور دیگر اصحاب کا اہل بیت سے۔ ایک سیاسی اختلاف ہوا ہے، اس سیاسی اختلاف کو ذاتی بغض بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ سیاسی اختلاف میں دو لفظوں میں بیان کرتا ہوں تاکہ میں پھر آگے چلوں۔ ہمارے جامعہ کے ایک بخاری کے طالب علم نے مجھ سے پوچھا یہ نا کہ یہ کیسے تلواریں چلی آپس میں؟ میں نے کہا بھائی دو لفظوں میں مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان کا قتل مظلومانہ ہوا، سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ تھا
امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کا حکومت قصاص لے. یہ کس کا مطالبہ تھا؟ حضرت معاویہ کا. آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے, حضرت عثمان کے خاندان میں سے تھے. خاندان کے فرد کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حکومت سے مطالبہ کرے؟ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ مدینہ میں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر یہ حالات پیدا ہوں تو سیم وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہوئے تھے. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں تکوینی امور. کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں. جب بھی کسی کا مظلومانہ قتل ہوتا ہے خلفشار پیدا ہوتا ہے, دھڑے بنتے ہیں, یہ نیچرل ہے. ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا, ان سبیلوں سے پانی پینا. تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے. ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں, اپنا مسلک چھوڑے نہیں, دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے, صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ صحابہ سے, نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے, ناجائز ہے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے, کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں. تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا, خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں, نہ سبیل لگائیں, نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں. جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں, آپ تنگ نہ کریں, وہ اس کا مسلک ہے, اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں, کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے, ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے, جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں, چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں, اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں, یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر, وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے, کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے, پانی پلا رہا ہے, تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے, پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں, سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ. کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے, محرم میں لگا رہے ہیں, تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا, نبی نے فرمایا وہ مردود ہے, ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے, ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے, بلکہ وہ کہہ رہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں, میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا, صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے, اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے. اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے. اور بھی محرم کے حوالے سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. کالے کپڑے بھی ہو گئے, اور کیا رہ گیا بھائی؟ حلیم رہ گیا. حلیم محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ, تو بے اصل چیز ہے, بدعت ہے.
کو ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے, ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں, تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے, آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرمی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں, کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ, تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, تو یار کسی اور دن کر لو بھائی, تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں, پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں, کسی اور دن کر لیں آپ. تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا, محرم میں مرثیے سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. میرا ایک بیان گیا تھا کہ فقہ حنفی میں کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے, یہ میرا بیان گیا تھا. اس پہ کسی نے کہا کہ بیوی اگر شافعی ہو, وہ فقہ شافعی کو فالو کرتی ہے. تو میں نے کہا بھائی فقہ شافعی کو فالو کر رہی ہے تو وہ فقہ شافعی سے پوچھے, شافعی فقہ میں تو جائز ہے کیکڑا کھانا. تو کسی نے کہا یہ کیسا اسلام ہے, ایک گھر میں کیکڑا شوہر پہ حرام ہے, بیوی پہ کیا ہے, حلال ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس کو میں سمجھاتا ہوں یہ ہے کیا, واٹ از دس. جو مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے نا فقہا کا, تو ہر فقیہ ہر مجتہد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ دلائل سے ایک رائے قائم کرے. تو جو رائے اس کی نظر میں دلیل سے مضبوط ہوگی وہ اس رائے کو پیش کر دے گا, اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں وہ کہ یہ میری رائے ہے, آپ اس کو فالو کریں. کوئی اور اگر کسی اور کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو وہ اس سے پوچھا ہی نہیں بھائی, وہ اپنی رائے بتائے گا نا. اگر وہ اپنی رائے میں ہی لچک پیدا کر دے تو وہ رائے نہیں رہتی. پھر مثال کے طور پر کسی کو اس پر اطمینان ہے کہ کیکڑا ناجائز ہے, اب اس سے آ کے آپ پوچھ رہے ہیں اگر میں کھا لوں تو وہ یہی کہے گا ناجائز ہے تو ناجائز ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے مفتی کی بات پر اعتماد ہے تو پھر ہم سے پوچھو ہی نہیں بھائی, پھر آپ دوسرے مفتی سے پوچھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, وہی مثال بہت زبردست دلیل ہے. وہ صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ کوئی بھی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. یہ ہمارے دوست ہیں مسقط میں اسماعیل بھائی, یہ کلپ بنا کے اسماعیل بھائی کو لازمی بھیجنا ہے. وہ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ایک گھر میں کیکڑا جائز بھی ہے کہ گھر میں کیکڑا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیگم شافعی فقہ کو فالو کر رہی ہے, وہ امام شافعی وہ کہے گی میں امام حنیفہ سے پوچھتی نہیں ہوں, میں تو امام شافعی کو فالو کرتی ہوں, تو ان کی جائز ہے تو کھاتی رہے, شوہر نہ کھائے. تو کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس اس میں ہے نہیں. یہی اسلام کا حسن ہے کہ اختلاف کو ایک ہی گھر کے اندر برداشت کیا گیا ہے. اس سے تو مسلمانوں کے ظرف میں وسعت پیدا کرانا مقصد ہے کہ بھائی رائے کا اختلاف ہوگا, ایک گھر میں بھی میاں بیوی میں بھی چلے گا, وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. میری بیگم کھاتی ہے جھینگا, میں نہیں کھاتا, میں کہتا ہوں میں نہیں کھاتا, میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. ہماری گھر والی کھاتی ہے ایک, باقی نہیں, ایک کھاتی ہے, تو کوئی بات نہیں, وہ کھا رہی ہے میں نہیں کھا رہا, اس میں کیا ہو گیا؟ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کو فالو کرتی ہے, انہوں نے جائز لکھا ہے, تو آپ کون ہوتے روکنے والے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, میں کیسے اس کو روکوں؟ حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ غلط ہے, میں کیسے روکوں؟ لیکن مجھے پتا ہے دلیل کے لحاظ سے
فقہ حنفی میں جھینگے کی گنجائش نہیں ملتی، اور میں کہتا ہوں ایک فقہ کو فالو کرو بھائی، یہ پینترے نہیں بدلو. میں اس عمل کو جائز نہیں سمجھتا کہ کبھی کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنے ہوئے ہیں اور جب ادھر آسانی ملی تو حنفی بنے ہوئے ہیں، ادھر آسانی ملی تو مالکی بنے ہوئے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، اس کو کسی نے بھی جائز نہیں لکھا ہے. امت کی خیر اسی میں ہے کہ آپ کے موافق سواء وافق غرضہ ام لا، آپ جب کسی رائے کو فالو کرتے ہیں وہ آپ کے فیور میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. اسماعیل بھائی نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا مجھ سے، مسقط والے، وہ بیچارے سعودیوں میں رہ کے نا عجیب سے ہو گئے ہیں نہ حنفی رہے ہیں نہ سلفی رہے ہیں، عجیب سی چیز بنتے جا رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ تو ٹھیک ہو، آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ تو ٹھیک ہو، آپ کے بچے ایک اسٹیپ اور آگے جائیں گے، پھر ان کے بچے 2 اسٹیپ اور آگے. دیکھو ہم 600 سال سے اگر حنفی ہیں تو 600 سال سے ایک ہی ٹریک پہ چلے آ رہے ہیں، 600 نہیں 1200 سال سے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. ہمیں امید ہے ہماری نسل بھی ایسے چلتی رہے گی، لیکن جنہوں نے ایک مخصوص فقہ کی پابندی کو چھوڑ دیا نا، 1-2 نسلوں کے بعد وہ ٹریک سے بالکل ہٹ گئے ہیں. کیونکہ جب فقہ کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تو بے لگام، تو 1-2 نسلوں کے بعد وہ پروگرام بڑھ جاتا ہے، پروگرام بڑھ جائے گا. ایسے ہی تھوڑی امت کے علماء صلحاء نے اتنی بڑی تعداد میں فیصلہ کیا کہ جب یہ فقہ مدون ہو گئے تو ایک کو کیا کرنا ہے؟ فالو، دائیں بائیں لڑک. ہاں علماء کی ایک جماعت اگر فیصلہ کر دے کہ اس بارے میں ہم نے دوسری رائے لینی ہے تو اس جماعت کی رائے کا پھر اعتبار ہے. جیسے شوہر گم جائے، مارکیٹ سے شوہر کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا، مل ہی نہیں رہا، تو اس بارے میں خود حنفی علماء نے ہی فقہ حنفی کو چھوڑا ہے اور اس میں امام مالک کی رائے پر فتویٰ دیا ہے، وہ ضرورت کی بیس پہ. تو ضرورت کا فیصلہ ایک پوری علماء کی جماعت کرے گی، انڈیویجولی کسی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا کہ آج گھر میں انڈا نہیں ہے تو میرا جھینگا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. تو یہ دل چاہنا کوئی علامت نہیں ہے، جب ہے تو ایک ہی رائے ہے بس، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. تو وہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گھر میں بیگم کیکڑا کھا رہی ہے اور شوہر نہیں کھا رہا. تو کوئی بات نہیں، بیگم فقہ شافی کو فالو کرتی ہے، وہ کہہ رہی میں حنفیوں سے پوچھ ہی نہیں رہی ہوں بھائی. تو میرے گھر والوں میں ایک گھر والے جھینگا کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا، میں ان کو روک بھی نہیں سکتا نا، کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل یعنی دلیل اس سینس میں کہ وہ مفتی تقی صاحب کے فتویٰ ہے نا، وہ کہہ رہے میں اس کو فالو کروں، تو ٹھیک ہے. عامی آدمی کے لیے تو کسی مفتی کی رائے ہی کو فالو کرنا پڑے گا جو ریلائبل مفتی ہے. تو کیکڑا نہیں کھانے دوں گا میں. ہاں اگر فقہ شافی کو فالو، یہ اہل حدیث ہے، وہ کھا رہا ہے تو کھاتا رہے بھائی. تو یہ کیکڑا کیوں ہم نہیں کھاتے، یہ اس کی میں آگے دلیل دے رہا ہوں ذرا، کیونکہ میرا کلپ پھر ادھورے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ اندھے مقلد ہیں، بس امام حنیفہ نے کیکڑے کو غلط کہہ دیا تو بس یہ قیامت تک کیکڑا کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. ایسا نہیں ہے بھائی، اندھے مقلد نہیں ہے، ہماری تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی بولتے ہیں تقلید تو اندھی ہی ہوتی ہے. نا 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 نا، دیر آر 2 types آف تقلید. یا آپ نے غلط پٹیاں کسی نے پڑھائی ہیں آپ کو، تقلید ہمیشہ اندھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اندھی تقلید وہ تھی جو مشرکین اپنے باپ دادا کی کیا کرتے تھے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے باپ دادا نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، پھر بھی تم ان کی تقلید کرو گے. ہم تو ابو حنیفہ کی کرتے ہیں بھائی، جو سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے، اور آدھی سے زیادہ امت نے ان کی اتباع کی ہے، آدھی سے زیادہ امت نے. پھر ہم نے ان کے دلائل بھی دیکھے ہیں، ڈیپ میں جا کے ان دلائل کا مطالعہ کیا ہے تو پلڑا بھاری نظر آیا ہے ان کا. تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے، اندھی ہوتی اپنے ماموں چاچو کی کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ سے تو نہ ہمارے ماموں لگتے ہیں، نہ چاچو لگتے ہیں، نہ قوم ایک ہے. خیر، تو بنو قریظہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بھیجی کہ عصر کی نماز کوئی اس وقت تک نہیں پڑھے گا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب حدیث میں کیا آ گیا؟ عصر کی نماز بیچ میں پڑھنا جائز نہیں ہے. اختلاف ہوا، اب صحابہ جب راستے میں ہیں تو وہ قضا ہونے لگی نماز. اب صحابہ کرام کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کہا دیکھو نبی نے فرمایا تھا کہ بیچ میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی،
بعض نے کہا دیکھو نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ راستے میں نماز ہی قضا ہو جائے گی، یہ تو اس صورت میں حکم تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ تو جائیں نا، قضا کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کہتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اب نبی تو موجود نہیں ہے سامنے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا، اگر نبی موجود ہوتے فیصلہ کروا لیتے، نبی موجود نہیں ہے تو صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا بھائی ہم تو حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیں گے، نبی نے حکم دیا ہے کہ نہیں پڑھو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پڑھو۔ بعض نے کہا ہم تو نبی کی منشا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نبی کا مطلب یہ نہیں تھا، قرآن میں تو ہے کہ پڑھو۔ دونوں کا مقصد نبی کی اتباع، حدیث کی تشریح میں دونوں کا کیا ہوا ہے؟ اختلاف ہوا ہے۔ جب تشریح میں اختلاف ہوا، ایک ہی جگہ پر کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے، تو اسماعیل بھائی کیکڑے سے بڑا اختلاف تو نماز کا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک گھر میں اگر بیگم کیکڑا کھا رہی ہے، میاں کیکڑا نہیں کھا رہا، اس سے زیادہ بڑا اختلاف یہ ہے کہ ایک ہی لوکیشن پہ عصر کی نماز میں یہ نہیں کہ ایک رفع الیدین کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا، نہ ایک پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا، یہ زیادہ بڑا اختلاف ہے۔ نماز کی کیفیت میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایک رکوع ایسے کر رہے ہیں ایک ایسے کر رہے ہیں، سب ایک جیسی نماز۔ اتنا بڑا اختلاف کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ اب کوئی فتنہ پرست ہو تو وہ بولے یہ دیکھو صحابہ کو دیکھو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ عصر پڑھ رہے ہیں وہ کہنے نہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھو یار، ان کو دیکھو یار۔ اور عصر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے، کیونکہ اللہ نے 5 نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا لیکن عصر کی الگ سے تاکید کی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس نماز کی ہے؟ اسماعیل بھائی، اسماعیل بھائی کو اسماعیل تو آئے گی انشاءاللہ، عصر کی نماز کی ہے سب سے زیادہ فضیلت، یعنی اہمیت۔ حدیث میں آتا ہے جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ایسے جیسے سب کچھ چھین لیا گیا اس سے۔ اتنی بڑی اسلام کی، اور اسلام میں عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز، اور اس میں بھی سب سے اہم عصر، اور اس میں بھی نماز کی کیفیت نہیں کہ 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ صحابہ کی 2 جماعتیں بنی ہیں، ایک نے پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی، کیکڑے سے بڑا اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہی جگہ پہ پڑھی بھی جا رہی، تو یہ اسلام اصل میں تربیت دے رہا ہے کہ مسلمانوں تھوڑا سا ظرف کیا کر لو، بڑا کر لو، اپنی رائے دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کائنڈلی مت کرو۔ ایک ہی جگہ پہ صحابہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ لشکر واپس لوٹا ہے، نبی کو پتا چلا، نبی نے کسی فریق کو ملامت نہیں کی، نبی نے یہ نہیں کہا یہ کیا، ابھی میں دنیا میں ہوں اور تم نے لڑنا شروع کر دیا آپس میں۔ صحابہ کہیں گے ہم نے لڑے تھوڑی ہیں، ہم تو جس رائے پر جس نے عمل کیا، جس نے جو بہتر سمجھا اس رائے پر عمل کر لیا۔ اسی وجہ سے نبی نے ملامت نہیں کی کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آئی اس نے عمل کیا، لڑے نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو رائے سمجھ میں آ رہی ہے وہ دوسرے پہ تھوپ رہا ہے۔ تو اختلاف تو صحابہ میں ہوا ہے، بڑے مسائل میں ہوا ہے، تو ہمارا کیکڑے کا اختلاف تو بہت ہلکی چیز ہے میرے بھائی، سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے؟ تو ایک گھر میں ہو سکتا ہے کیکڑا کھانے والا بھی اور نہ کھانے والا بھی، ٹھیک ہے نا، کوئی اس نے پرابلم کی بات نہیں ہے، آپ کٹاکٹ کھائیں ایک نہ کھائے۔ یہ جو ہم کٹاکٹ کھاتے ہیں نا، حنفی جو یہ والا کٹاکٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تو سبھی کھاتے ہیں۔ ایک وہ کٹاکٹ ہوتے ہیں جو حنفی نہیں کھاتے باقی کھاتے ہیں، وہ والے کٹاکٹ کہتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اہل حدیث تو جائز، کہتے ہیں پھر اہل حدیث سے پوچھ لے بھائی، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ہم تو وہی بتائیں گے جو ہمیں، اور جس کو ہم پہ اعتماد ہے پھر وہ ہم سے پوچھے گا، جو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں نہ پوچھے ہم سے، تو سارا اسلام ہم پہ اکیلے پہ تھوڑی اترا ہے، ہم نے کب کہا ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں آج کے اسکالر کو فالو ہی نہیں کرو بھائی، مجتہدین کو فالو کرو یار، مجتہدین کو فالو کرو۔ اور جون کا مہینہ ہے 2026، یہ ڈیٹ مینشن کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بعض لوگ بہت پرانا بیان نیا کر کے چلا رہے ہوتے ہیں، تو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ اسی محرم کا بیان ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، گاڑیوں سے نوحے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور سبیلیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں،
سب سے پہلی علامت تو نوحے کی آوازیں. لوگ گانے بجانے چھوڑ کے مرثیے لگا دیتے ہیں, نوحے لگا دیتے ہیں. گانے چھوڑنا تو اچھی بات ہے, لیکن کیا یہ مرثیے لگانا, نوحے لگانا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ ہم محرم میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ فیس بک پہ صحابہ کرام کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے. جہلم والی سرکار بھی حرکت میں آ جاتی ہے, ان کو موقع مل جاتا ہے. جہلم والی سرکار کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ روافض ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. بھائی جب آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ عقیدے رکھو جو اہل سنت والجماعت کے. میں تو جہلم کو زیادہ نہیں چھیڑتا آج کل, پتہ ہی آپ کو, نہیں نام لیتا. صحابہ کا معاملہ بہت حساس ہے, بہت سینسٹیو ہے. کل جہلم والی سرکار کا ایک کلپ نظر سے گزرا اور فرما رہے تھے کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یہ اتنے سارے صحابہ کہاں تھے, اتنے سارے صحابہ کہاں تھے. کوئی موقع طنز کا چھوڑا نہیں جاتا صحابہ کرام پر. نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے صحابہ کرام سے. یہ تو پھر ہم بھی سوال کریں گے, جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو اتنے سارے صحابہ کہاں تھے؟ حضرت حسین کربلا کے میدان پر تھے. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا, میسج کر کے لوگوں کو اطلاع دی جاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور مدد کے لیے لوگ پہنچتے تو کتنا ٹائم لگتا پہنچنے میں. لیکن جب انسان کے ذہن میں, دماغ میں کسی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے, کسی کا بغض بیٹھ جاتا ہے, تو وہ ہر مثبت چیز کو بھی منفی لے کے جاتا ہے, اور منفی تو منفی رہتی ہے. صحابہ کرام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت بوڑھے ہو چکے تھے. عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر, یہ بڑے اصحاب تو یہی تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا. انس ابن مالک, یہ سارے بوڑھے صحابہ تھے. اور بڑی بات یہ کہ جوان بھی ہوتے تو کیا کر لیتے, سینکڑوں کلومیٹر دور ایک واقعہ ہو رہا ہے, کسی کو کیا پتا, وہ تو بعد میں اطلاعات پھیلتی ہیں. دوسری بات, سیاسی اختلافات, جیسے ہم آج بھی کہتے ہیں نا, آج بھی کہ جس چیز میں کوئی نص موجود نہیں ہوتی, سیاسی اختلاف ہوتا ہے, تو اس کو اعتدال سے ہی لینا چاہیے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص نے کربلا کے واقعے سے نا, کربلا کے واقعے سے اپنا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے. اپنا منجن, باطلوں کی بات کر رہا ہوں, باطل لوگوں کی. جتنی بات ہے اتنی رہنے دینا چاہیے. ہماری نظر میں تاریخ کا یہ بدترین ظلم تھا جو سیدنا حسین اور اہل بیت پر ہوا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو زیادہ بڑا ظلم قرار دیا ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. ہماری رائے میں حضرت حسین کا قتل یہ زیادہ بڑا ظلم تھا. وجہ اس کی یہ کہ یہ ظلم حکومت کی طرف سے ہوا ہے, جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول کا قتل خوارج کی طرف سے ہوا ہے. سیدنا حسین کا قتل ایسی حکومت کی طرف سے ہوا ہے جو اسلام کی طرف منسوب تھی, جس کی نسبت تھی اسلام, اسلامی حکومت ہے. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اسلامی حکومت تو اہل بیت کی محافظ ہوتی ہے, نواسہ رسول کو ایک اسلامی حکومت نے کیسے قتل کر دیا, ایک گورنر ابن زیاد نے کیسے قتل کر دیا. دوسرا, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کو شہید کیا گیا ہے. یہاں تو پورے اہل بیت کو, جو بھی ان کے ساتھ جوان تھے, سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن
اس بیس پہ میں ڈاکٹر اسرار کو اہل بیت کا دشمن قرار دینا شروع کر دوں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قتل زیادہ مظلومانہ تھا، اس ان کے تجزیے پہ میں کہوں کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیچے لوگوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں، برا بھلا کہا ہوا ہے ان کو. بھائی ان کی رائے ہے یہ. وہ سیدنا حسین کے قتل کو بھی ایک ظلمن قتل مانتے ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کو بھی ظلمن قتل مانتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ہماری رائے یہی ہے، اہل سنت والجماعت میں اکثریت کی رائے یہی ہے کہ انتہائی بہیمانہ قتل، انتہائی ظالمانہ قتل نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کا اصل ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد یا کوفر کا گورنر تھا. یہاں بھی دیکھو، جب خالی ذہن ہو کے تحقیق کرو گے نا تو درست نتیجے تک پہنچو گے. خالی ذہن ہو کے، ہمارے ہاں خالی ذہن ہو کے تحقیق نہیں کی جاتی ہے. دو چیزیں ہمیشہ زندگی میں پلے میں باندھو زندگی بھر کے لیے. ایک، جب بھی کوئی اسکالر تقریر کرتا ہے یا تو اس کا تعلق ہوگا واعظ و نصیحت سے، لوگوں کو کسی بات پہ ابھارنا، موٹیویٹ کرنا. اس میں تقریر جذباتی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں قرآن مجید کا انداز بیان بھی ایسا ہے کہ انسان کو جوش دلاتا ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان بھی بعض دفعہ ایسا ہے کہ ایک موٹیویشن ملتی ہے، جوش آتا ہے طبیعت میں، کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب، جس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے وہ کافر ہو گیا؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن، بولیں نہیں ہے. بھائی ہم کہیں گے کہ اصل میں یہاں کلام میں ایک سختی پیدا کی گئی ہے. اصل میں کلام کا مطلب ہے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تو وہ مومن، آپ پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے، اس سے آپ کافر تھوڑی ہو جاتے ہو. لیکن موٹیویٹ کرنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے کہ کام تو کم بخت کافروں والا کر رہا ہے، خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تو اس میں کلام میں مبالغہ پیدا کرنا یہ بلاغت ہے. مثال کے طور پر آپ گئے جمشید کے پاس ادھار لینے کے لیے، جمشید نے آپ سے جان چھڑانی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. حالانکہ 5-10 روپے پان گٹکے کے پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے تھوڑے سے ہیں زیادہ نہیں ہے، کلام تو سچ ہو جائے گا. لیکن جو کام وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے، کہ آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے، یہ مایوسی نہیں ہوگی. لہذا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے. بھائی آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کچھ پیسے تو ہیں اس کے پاس. کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے. تو جب کسی کو کسی عمل پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس وقت موٹیویشن کے لیے کلام میں مبالغہ پیدا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے. یہ عقل مند لوگ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بتائی ہے. قاتل کی سزا کیا بتائی ہے؟ کسی جرم پہ مسلمان کو ہمیشہ جہنم کی سزا نہیں سنائی گئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جس نے کسی مومن کا قتل کیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وہ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی، ہمیں تو قرآن سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے گا. یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے. چاروں اماموں کا العقیدہ الطحاویہ مشہور عقیدے کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی ہے، مسلمان نکلے گا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، یعنی مفہوم تو یہی ہے نا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ رہے گا.